اب ان کے بعد جن کا نمبر آتا ہے وہ انہی کے والد محترم ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے. بس اتنا تعارف کرانا مناسب سمجھتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ افغان رشیا وار میں ان کا رول بڑا اہم تھا، جس کی وجہ سے رشیا کو یہاں سے نکلنا پڑا. اور دوسرا تعارف ریمنڈ ڈیوڈ کی رہائی کے بعد ٹی وی پر ان کا جو ایک فقرہ وہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پہلے سوچتا تھا کہ وردی پہن کر باہر نکلوں گا، اب میں نے ارادہ ترک کر دیا، اب میں سول ڈریس میں احتجاج کروں گا. تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب. جناب عاقب سعید صاحب، جنرل شاہد عزیز صاحب، اکرام چودھری صاحب میرے دوست ہیں، بہت پرانے دیرینہ، بہت ہی خوبصورت محفل ہے یہاں پہ. خال خال ہی ایسی سنجیدہ، ڈسپلن اور چہروں سے مضطرب لیکن یکسو آڈینس کبھی دیکھنے کو ملتی ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گا، اس کو کہتے ہیں انسیسچول پروزیلیٹائزیشن، یعنی ایک ایسی تبلیغ جو کہ آپس میں ہی ہم ایک دوسرے کو کر رہے ہیں. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ہم خیال نہ ہو. ہم سب ہم خیال ہیں. انسیسٹ کہتے ہیں کرسچن کلچر کے اندر کزن میرجز کو، یعنی آپس کی میرجز. تو یہ آپس کی میرجز جو ہیں وہ پیغام کو محدود کر دیتی ہیں، پھیلتا نہیں ہے. آپ نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے. بہرحال اس کے لیے طریقہ کار مختلف ہوگا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم ایک دوسرے کو تبلیغ نہیں کر رہے، بلکہ جب ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں تو ہمیں لائے عمل کو ترتیب دینا چاہیے اور یکسو ہو کے پھر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، راہ عمل اختیار کرنی چاہیے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کہ اب تاریخ ایک نیا رخ بدل رہی ہے، کروٹ لے رہی ہے. آپ سب نے یہاں سپیچز سنی، بہت ہی خوبصورت سپیچز ہوئیں. میرے دوست عباسی صاحب، خالد محمود عباسی صاحب کی گفتگو میں نے سنی. ان کا ایک ہی تھیسس ہے کہ ہم ابھی تک مکی دور کے اندر پھر رہے ہیں. یعنی ابھی ہمیں تیاری کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تنظیم بنانی ہے اور اس کے سامنے ایک قیادت لانی ہے. بنیادی طور پہ یہی ان کا تھیسس ہے. کئی بار سن چکا ہوں. پھر اس کے بعد اکرام چودھری صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو تھی. اور پھر ایک ادب پارا میں نے سنا جنرل شاہد عزیز سے، بہت خوبصورت. ادبیت بھی ہے اس کے اندر، اس میں پیغام بھی ہے، اظہار ندامت بھی ہے. اور وہ تو ہم سب کے لیے ہے، خود میرے لیے بھی، کہ ہم سبھی اس حمام کے اندر ننگے ہیں. ہم نے کہیں نہ کہیں ضرور غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یار ٹمارو شوڈ ناٹ بی بیٹر دین ٹوڈے. اور گروتھ اسی کو کہتے ہیں. نو بڈی کین سنیچ فرام می دا رائٹ ٹو گرو. میں آج جو ہوں میں کل سے بہتر ہوں، تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ بھئی میں پہلے کچھ اور تھا، تجربے کی روشنی میں میں گرون آؤٹ آف اٹ. آج کا کافر کل کا مسلمان ہو جائے تو کیا اس کو آپ کافر ہی کہتے رہیں گے؟ ایسا نہیں. ہمیں ذرا کھلے دل و دماغ سے اس موضوع کے اوپر سوچنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تاریخ نے تو فیصلہ کر دیا اور وہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، کیونکہ یہاں جتنی باتیں ہوئیں اس کے اندر ایک نقطہ جو ہے وہ مس ہوتا ہے. وہ یہ کہ آپ پلورلزم کی جب بات کرتے ہیں، جو مغربی جمہوریتیں ہیں وہ پلورلزم کی بنیاد کے اوپر، ان کی بنیاد کے اوپر بیسڈ ہیں. ان کی سیکولر ڈیموکریسیز جن کو کہتے ہیں، اور یہ توحید کے فلسفے کے بالکل برعکس ہے. یعنی ان کا پلورلزم جو ہے ہمارے لیے زہر قاتل ہے. ہمارے نزدیک وہ اسلامک ماڈل تو نہیں، چائنا کا ماڈل ہے. وہ انہوں نے پلورلزم کی اجازت نہیں دی، اگرچہ وہ نظام ہمارا نظام نہیں ہے، ہمارا اس سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے. لیکن انہوں نے ایک فیلن گانگ نام کی ایک تنظیم وہاں اٹھی تھی، اور ٹینمن اسکوائر کے اندر
2009 کے اندر انہوں نے جب شور بپا کیا تھا تو انہوں نے بڑا روتھلیسلی اس کو کرش کر دیا تھا، کیونکہ وہ پلورلزم کی طرف لے جانا چاہتے تھے. مغرب ان کو دھکیلنا چاہتا ہے کہ جہاں متوازی طاقتیں آپس میں اقتدار کی کشمکش میں مبتلا رہیں. تو ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ توحید ہے. اپنے نظام میں، اپنے اسٹیٹ سٹرکچر کے اندر توحید کو داخل کرنا، یعنی ایک پیغام اور ایک اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا. اللہ کی حکمرانی جو ہم نے تسلیم کر رکھی ہے قرارداد مقاصد پاکستان میں، جو 9 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے پیش کی اور وہ منظور ہوئی متفقہ طور پہ، آج ہمارے آئین کا حصہ ہے آرٹیکل 2A کی شکل میں، ہم کیوں نہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرتے؟ وہ توحید کا پیغام ہے، اور اس کو اگر دیکھیں تو وہ اس پلورل پارٹی سسٹم، یعنی مذہبی فرقہ واریت اور سیاسی فرقہ واریت میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں پلورل سسٹم کی دعوت دیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو چلاتے ہیں، اور یہی ایک بات جو ہے وہ غلط. اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اس کو روکنا ہے، ختم کرنا ہے. ہو تو یہ جائے گا، تبدیلی تو آ جائے گی. فورسز آف چینج اور فورسز آف سٹیٹس کو جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا بھر میں ٹکرا رہی ہیں، اس کا نتیجہ تو نکلنا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے حق میں نکلے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عالمی استعمار ہماری دہلیز کے اوپر تباہ و برباد ہو رہا ہے، ناکام ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. ان کی معیشتیں ڈوب رہی ہیں، ان کی اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے، ابو غریب ہو چکے ہیں، گوانتانامو بے اور واٹر بورڈنگ اور رینڈیشن فلائٹس اور جانے کیا کچھ ہو چکا ہے. لوگوں کو اغوا کرنا، جھوٹ بولنا. ہم سمجھتے تھے جارج بش ہی جھوٹ بولا کرتا ہے، لیکن ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں اوباما صاحب نے بھی جھوٹ بول دیا، اپنے کالے چہرے کے اوپر مزید کالک مل لی. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے سارے نظام جو ہیں اب ڈوب رہے ہیں، لیکن ان کے نظاموں کے ڈوبنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا نظام آپ جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. آپ اگر کامیاب ہوں گے تو محض اس اللہ کے پیغام کی بنیاد کے اوپر کامیاب ہوں گے جو نظام آپ دنیا کو دیں گے. اور پلورلزم جو ہے وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا ہر جگہ کے اوپر، اپنی سوچ کے اندر، اپنے انٹلیکٹ کے اندر اس کو چھوڑنا پڑے گا. یعنی ہم جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں مسلمان مارے گئے، ہم یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دیکھو جی انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا. بھئی ہمارا رب تو رب العالمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین قرار پائے. پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی رٹ لگائے رہتے ہیں؟ یہ ہمارے کلچرل ایشوز ہیں، ہماری ایک نیرو تاریخ کی پرسپشن ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں. اصل پہچان ہماری جو ہے وہ ایک نظام کے ساتھ ہے جس کو سوشو مانیٹری سسٹم کہتے ہیں، سسٹم آف جسٹس دیٹ وی ہیو ٹو گیو ٹو دا ورلڈ. اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کو میں کہتا ہوں دی کسٹوڈین اسٹیٹ آف دی اونلی لیونگ آئیڈیالوجی. باقی دنیا کی تمام آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، تراکیت ختم ہو گئی، ہمارے ہاتھوں مار کھا گئی افغانستان میں، اور اس کے بعد ابھی استعمار جو ہے وہ پٹنے کو ہے. تو پھر پیچھے رہ کے گیا ہے، خلا ہے، ایک ویکیوم ہے. اور اس ویکیوم کے لیے کون سی ایک ریاست بنی جس نے یہ کردار ادا کرنا ہے، ایک ماڈل دینا ہے، ایک نمونہ دینا ہے دنیا کو؟ وہ ہم ہیں، وہ پاکستان ہے، اس کا نام پاکستان ہے. پاکستان ایک خطہ زمین نہیں ہے. قائد اعظم کے الفاظ میں پاکستان جو ہے وہ ایک لیبارٹری ہاؤس، جہاں ہم گولڈن پرنسپل آف اسلام کو اجتماعی اور انفرادی زندگی میں داخل کر سکیں، بالخصوص اجتماعی زندگی میں. سسٹم آف گورننس آف اسٹیٹ، نیشن اسٹیٹ. کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر 3 برتر نظریات، 3 سپیریئر، یا جس کو کہتے ہیں ڈومیننٹ نوشنز آف دی ایج. ڈومیننٹ نوشنز میں سب سے زیادہ ڈومیننٹ وہ ہے ریلیجن. ریلیجن کی بنیاد کے اوپر جارج بش کہتا ہے کہ کروسیڈ لڑ رہے ہیں ہم. ریلیجن کی بنیاد کے اوپر ہندو کہتا ہے. لیکن اس میں سب سے پاورفل نوشن جو ریلیجن کا ہے وہ اسلام ہے. اس لیے کہ اسلام ایک ریسرجنٹ سٹیج کے اوپر ہے، ابھر رہا ہے، نظام کے طور پہ ابھر رہا ہے. اور اسی لیے آپ کی جو اب کشمکش دیکھ رہے ہیں دنیا میں، یہ دراصل نظاموں کی کشمکش ہے. اگر آپ یہ سمجھیں
کہ امریکہ نے یہاں حملہ افغانستان میں القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے یا طالبان کو ختم کرنے کے لیے کیا تھا تو بالکل غلط ہوگا. ایسا نہیں. انہوں نے پہچان لیا تھا کہ اشتراکیت کے ڈوبنے کے بعد جو نیا چیلنج ہے وہ اسلام کی شکل میں آئے گا. یعنی جیسے علامہ اقبال نے اس کے ابلیس کی مجلس شورا میں کہا کہ ابلیس اپنے شورائیوں کو کہہ رہا ہے کہ نیا جو فتنہ ہوگا ہمارے لیے، یعنی ابلیس کے لیے جو فتنہ ہوگا مصداقیت نہیں ہے. دوسرا نظر جو ہے وہ نیشن سٹیٹ کا ہے. نیشن سٹیٹ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. میری پاکستانیت جو ہے، یہاں پہ طاہر خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حزب التحریر کے، اگلے دن ان سے بات ہو رہی تھی تو میں کہہ رہا تھا میں کیسے اپنی پاکستانیت کو، یعنی اس سے ماورا یہ کہوں کہ باؤنڈریز نہیں ہیں، کیونکہ یقیناً جو ایک وسیع تر پس منظر میں جب اسلامک نظریات کو دیکھتے ہیں تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، یہ علامہ اقبال کا کہنا تھا. تو یہ ملت اور جو وطن کا آپس میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے، اگر کہ زیادہ ڈفرنس نہیں ہے، وہ ایک برحال ایک موجودہ لمحہ موجود کے اندر وہ حقیقت ہے. میں مسلمان بھی ہوں، میں پاکستان میں بھی ہوں، پاکستانی بھی ہوں، اور دونوں جذبات مجھے اکساتے ہیں کچھ کرنے کے لیے. میری پاکستانیت جو ہے وہ بھی میرے لیے بہت اہم ہے. لہذا یہ دوسرا نوشن. اور تیسرا نوشن آپ مانے یا نہ مانے وہ جمہوریت ہے. دنیا کے اندر ایک جمہوریت کا، آپ دیکھیں عرب ممالک کے اندر اس وقت بہت طوفان مچا ہوا ہے. ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ جمہوریت. مغربی جمہوریت کی گاجر ان کو سامنے لٹکائی جائے گی، جب ان کے پیٹ میں درد ہوگا کھائیں گے اس کو، اور اس کے بعد پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ لا یہ بھی نہیں ہے، لا جمہوریت. ابھی لا جمہوریت کہہ رہے ہیں، لاؤ جمہوریت، پھر کہیں گے لا جمہوریت نہیں چاہیے. ہم ان تمام سٹیجز سے گزر کے آ چکے ہیں. پاکستان خوش قسمت ہے اس لحاظ سے کہ ریجیکشن کے پروسیس سے پاکستان گزر چکا ہے. اور کلاسک تھیوری آف ریولوشن یہی ہوتی ہے کہ آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کنٹرول ڈیموکریسی بھی نہیں، فوج کے زیر اثر ڈیموکریسی بھی نہیں، اور براہ راست جو ہے آمریت بھی نہیں، بادشاہیت بھی نہیں. تو پھر کیا چیز ہے ہمارے لیے؟ تو وہاں پہ آ کے جو یہ جمہوریت کا نوشن جو ان کو دیا جا رہا ہے، جمہوریت سے مراد یہ ہے کہ عوام الناس کا جو مشاورت کا سلسلہ ہے، ہم اس کو مختلف انداز میں دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہی جمہوریت ہے کہ اللہ کی حکمرانی ٹو بی ایکسرسائز تھرو دا پیپل آف پاکستان. یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. تو چنانچہ یہاں ہماری جمہوریت جو ہے اس کا انداز مختلف ہوگا. لیکن اگر ہم آج جمہوریت کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں، میں نہیں پتا، میں ود اے ڈگری آف ڈاؤٹ آئی ایم سیئنگ دس، کہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں مغربی جمہوریت کو، کیونکہ یقیناً مغربی جمہوریت کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے، ایک فلو ہے. وہ اس لیے کہ مغربی جمہوریتیں پروان چڑھیں کرسچین کمیونٹیز کے اندر، یورپ میں بالخصوص، اور فرینچ ریولوشن کے بعد ان کو بہت زیادہ ایک تقویت اور توانائی حاصل ہوئی، اور انڈسٹریل ریولوشن نے ان کو اور زیادہ مٹیریل جو وسائل فراہم کر دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے نوآبادیاتی نظام قائم کیے اور پھر دنیا کے اوپر. تو چنانچہ ان کی جمہوریت، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ انسانیت کے لیے ان کی جمہوریتیں ہوتی تو پھر وہ نوآبادیاتی نظام کی داغ میل کیوں رکھتے، یا ایک اور طریقے سے سوشو اکنامک آج جو ہمارے اوپر وہ تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں. دس از اے نیو فارم آف کولونیلزم، کالونائز کرنے چاہتے ہیں اس کو. آپ ایکو ٹیکو اور کلچرل کالونائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، اپنی اکنامک اسٹرینگل ہولڈ کے ذریعے سے وہ آپ کے اوپر یہ تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت محدود ہیں، وہ اپنی قوموں کے لیے ہیں، اور جب آپ ان کی ڈیولپڈ نیشن کو لیتے ہیں تو وہ پوری دنیا کا ٹوٹل 15% آبادی جو ہے وہ ان کی ہے، باقی 85% کے لیے وہ پرواہ نہیں کرتے. اس لیے وہ جمہوریتیں ناکام ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک تو وہ محدود ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ ان کے پاس بائبل کیونکہ قانون کی کتاب نہیں ہے، انجیل مقدس
آفاقی کتاب ہے, اللہ کے فضل و کرم سے بڑا احترام ہے, لیکن وہ قانون کی کتاب نہیں ہے. قانون کی کتاب جو ہے مکمل قانون کی, وہ صرف قرآن پاک ہے ہمارے پاس. اس میں قانون ہے, اس میں تمام سسٹمز دیے گئے ہیں, اس میں معیشت ہے, عدالت ہے, تعلیم کا نظام ہے, فلاں 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 حقوق کا پورا تعین کر دیا گیا. یعنی ایک مکمل پیکج آپ کو اگر دیا ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو گلوبل ولیج ہے, اب جو گلوبل ولیج بنے گا اور بن چکا ہے, اس کے اندر مین میڈ لا یا ڈیوائن انجنکشن کے اوپر جو مبنی نہ ہو وہ نظام نہیں چل سکتا. ابھی ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں, سارا یہ گلوبل ولیج جو ہے اٹ از ان نیڈ آف اے نیو سسٹم. اٹس دیئر فور اگر آپ ڈیفینسولی سوچتے رہیں گے, مورچہ بند ہو کے بیٹھے رہیں گے اور اپنا ہی رونا روتے رہیں گے کہ جی ہم مارے گئے, ہم ختم ہو گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, تو پھر کام نہیں بنے گا. ہمیں ریچ آؤٹ کرنا ہے, اپنے معاشرے کے اندر بھی ان طبقات کو ریچ آؤٹ کرنا ہے جن کے لیے جو ہماری کلچرل ویلیوز کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے. ڈزنٹ میٹر, کیونکہ راستہ آپ کے پاس سوشو اکنامک سروائیول کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اسلام کا راستہ اختیار کریں, یعنی معاملات کی حد تک عبادات اور کلچر کو آپ فی الوقت بالائے طاق رکھیں. کوئی بات نہیں, علماء دین کے ساتھ, اسلام سے محبت کرنے والوں کے ساتھ, اور وہ لوگ جو کہ اپنی شکل و صورت بنانا چاہتے ہیں عین اسلامی اصولوں کے مطابق, قرآن و سنت کے مطابق, ان سے گزارش ہے کہ فی الوقت حکمت عملی کے طور کے اوپر آپ کلچرل ایشوز کو ٹچ نہ کریں, کیونکہ یہ خام خواہ جیسے کہ طالبان نے افغانستان میں کیا, کلچرل ایشوز کو انہوں نے بڑے اچھے کام کیے, میں تو عینی شاہد ہوں ان کا, اور میں نے ان کے ساتھ براہ راست اس بات کی, انہوں نے بہت کام زبردست کیے تھے, لیکن کلچرل ایشوز کے اوپر آ کے ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک طوفان کھڑا کر دیا گیا. تو میری گزارش یہ ہے اور یہ رائے اور تجویز ہے کہ کلچرل ایشوز کو فی الحال ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں, کہ آؤ ہم روٹی کی بات کرتے ہیں, ہم انصاف کی بات کرتے ہیں, ہم یکساں نظام تعلیم کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے دفاع, عزت اور آبرو کی بات کرتے ہیں. وہ تو اگر اسلام تمہیں دیتا ہے, تم بے شک بھلے کرسچن ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, بدھسٹ ہو, لیکن اگر تمہیں اس کے اندر عافیت ملتی ہے, فلاح ملتی ہے, تو اس کی طرف آ جاؤ. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جو اہل کتاب کے لیے خاص طور پہ کہ آؤ اہل کتاب اس کلمے کی طرف, یعنی اس ایک قدر مشترک کی طرف جو ہم میں تم میں برابر ہے, یہ توحید برابر ہے, یہ قدر مشترک ہے, اس کی طرف بلاؤ ان کو. تو ایک طرف تو ہمیں دعوت دینی ہوگی, اور دعوت کیا, اس کی بنیاد جو ہے وہ دعوت دین ایز اے ہول نہیں ہو. دین کی دعوت جو ہے, یعنی دین کے دو چہرے دیکھیں, ایک عبادات ہے, ایک معاملات ہے. تو جو معاملات سے متعلق ان کو دعوت دی جائے کہ دس از اے سسٹم وی آر پریزنٹنگ ٹو یو, آپ اس کو قبول کریں, اور ان کو اس دعوت کو پھیلایا جائے, پورے نظام کے طور پہ اس کو سامنے پیش کیا جائے. اس کے بعد دیکھیں گے جب وہ ان کو اس میں اچھائی ملے گی. انسان کی جبلت ہے کہ جہاں دانا ہوتا ہے وہاں چڑیا ضرور آتی ہے. آپ دانا پھینک دیں, پرندے, کوے, چڑیا سب لوگ اس کی طرف آئیں گے. تو جیسے آپ کو ان کو اس میں اپنی فلاح ملے گی, بہتری ملے گی, بھلائی ملے گی, تو اس کی طرف آئیں گے. تو چنانچہ دعوت کا انداز بھی دوسرا اختیار کرنا چاہیے ہمیں. اور دوسرا جو ہے اس کا پہلو وہ جہاد ہے. وہ جہاد یہ ہے کہ ہم اپنی اندرونی طور پہ بھی جد و جہد کریں کہ اپنے تفرقات کو مٹا کے توحید کی طرف آئیں, یکجا ہو کے ایک نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا یہ کہ اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کے ظلم کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے بھی ہو جائیں. جہاد اسی چیز کا نام ہے. ہم اس وقت وہ جہاد جو ہے جو غلبہ دین کے لیے جہاد ہے, وہ ابھی جہاد ہم کر نہیں سکتے. ہمارے پاس اس وقت معاملات ہم جو جہاد کر سکتے ہیں, جو ہمیں ضرور کرنا چاہیے, اور جس کی ایک بڑی واضح مثال ہے کہ اس کے لیے سر و سامان ہونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بے سر و سامان مجاہدین نے شکست دی روس کو, اور بہت ذلت آمیز شکست تھی اور بڑی تاریخی شکست تھی. اور اب بالکل ہی بے سہارا, بے نام, گمنام طالبان جو ہیں, طالبان کہتے ہیں لیکن وہ مجاہدین, میں طالبان استعمال نہیں کرتا ان کے لیے, وہ مجاہدین ایک دفعہ پھر شکست دینے جا رہے ہیں, دے چکے ہیں تقریباً امریکہ اور اس کے حواریوں کو,
جس میں خود ہم شامل ہیں, مسلمان ممالک شامل ہیں. کتنا بڑا تضاد ہے اس کے اندر کہ اپنے ہی مفاد کے خلاف کیسے عالمی استعماری نظام نے ہم کو جکڑا ہے اپنے پنجے میں کہ ہم اپنی چھری سے اپنے گلا کاٹنے جا رہے ہیں اور لگاتار کاٹ رہے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا. گڈ لک ٹو دیم, کیونکہ انہوں نے ایسا پھنسایا ہم کو. لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اب جب وہ شکست کھا کے یہاں سے بھاگیں گے تو پھر جو خلا ہوگا اس کو پر کیسے کریں گے ہم؟ یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے پہلی بات یہ ہے اندرونی اتحاد اور بیرونی مداخلت کے خلاف جہاد. اور بیرونی مداخلت یہ ہے, اس کے بہت سی جہتیں ہیں, بہت سی شکلیں ہیں. ایک جو بہت ہی واضح شکل ہے یہ کہ بیرونی مداخلت دراصل ہمارے اوپر اپنے کٹ پتلی حکمران مسلط کرتی ہے. یہ سب سے بدترین شکل ہے بیرونی مداخلت کی, ان کے حملے نہیں ہیں. البتہ میں یہ کہوں کہ آج کے دور میں جو ریمنڈ ڈیوس نے ہم کو آشکار کیا, اور جس کا ذکر میں تو بہت عرصے سے کر رہا تھا, کہ امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ افغانستان پاکستان ایک میدان جنگ ہے. میدان جنگ ایک ہے لیکن اس کے دو حصے ہیں. ایک کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں براہ راست, دوسرے کے اندر وہ جنگ لڑ رہے ہیں خفیہ, انویزیبل وار. ہم جو ریمنڈ ڈیوس ہے وہ انویزیبل وار کا ایک ٹپ آف دی آئس برگ, ایک چھوٹا سا نمونہ, ایک علامت آپ کے سامنے آئی. اب یہ بات کھل گئی کہ امریکہ دراصل ہمارے ساتھ, ہم بظاہر اس کے تعاون کر رہے ہیں, اس کی مدد کر رہے ہیں, اور وہ ہماری دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہماری مدد کر رہا ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب کچھ وہ کروا رہے ہیں اندرونی طور پہ, اور ہمیں ایک ایسی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں جب ہم نیا نظام نہ لا سکیں. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ امریکہ 2012 تک افغانستان سے بھاگ جائے گا. یہ ان کے اندر ایک بحث ہے, کیونکہ جب شکست کھا لیتی ہے کوئی قوم, پھر جنرل صاحب بیٹھے ہیں اور میرے بہت زبردست یہاں لائق فائق جو ہیں فوجی میرے ساتھی موجود ہیں, بریگیڈیئر آصف ہارون بیٹھے میں دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ مصنف بھی ہیں اور بہت سمجھدار انسان ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جب آپ بھاگنے لگتے ہیں تو رننگ فائٹ میں انوالو نہیں ہوا کرتے. تو امریکہ کے لیے یہ لازوال ایک ملٹری لیسن ہے, ایک اصول ہے کہ آپ جب بھاگتے ہیں تو یو کٹ لوس, کٹ اینڈ رن. امریکہ نے بھی یہاں سے بھاگ جانا ہے, لیکن کیا وہ ہمیں خلفشار کی حالت میں چھوڑ کے جائے گا؟ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے نئی جد و جہد. ہم ریاست وہ مکہ کے دور میں نہیں, اب وہاں مدینہ کے دور میں ہے, بلکہ اس کے بھی آخری دور کے اندر ہے جہاں ہماری جد و جہد کو آخری ایک منزل تک پہنچنا ہے. چنانچہ یہ خواہش تو بیرونی جو سروے کے ادارے ہیں, پیو آرگنائزیشن آپ نے سنی ہوگی, اس نے کیا, پھر کچھ لوگوں نے یہاں پہ سروے کیے. میجورٹی آف پاکستانی, بلکہ اوور ویلمنگ میجورٹی, وہ نظام اسلام چاہتی ہے. بہت اچھا کہا جن شاہد نے کہ جناب یہ ریفرینڈم کروائیں, کہ ایک نوبت اس مقام پہ پہنچے کہ ہم اپنا ایک پریشر ڈیولپ کر کے, اور پریشر ڈیولپ اس وقت ہوگا کہ ہم اپنی فرقہ واریتوں کو چھوڑ کے, پیچھے چھوڑ کے, فراموش کر کے, چلو اگر ہم نے لڑنا ہی ہے تو بعد میں لڑتے رہیں گے, یہ جنگیں ہماری جاری رہ سکتی ہیں, 1400 سال سے جاری ہیں, مزید جاری رہ سکتی ہیں, لیکن یہ وقت نہیں ہے. یو ہیو ٹو کیپ اٹ ناؤ. اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں اور کہیں اب پہلی ہماری ترجیح یہ ہے کہ ہم نے ایک نئے نظام کو لانا ہے, ہمیں موقع مل رہا ہے, بہت بڑا موقع مل رہا ہے. جب استعمار شکست خوردہ ہوگا, یہ بعد میں مٹی چاٹ کے پھر زندہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک تھوڑا سا ہمیں اپرچونٹی, ونڈو آف اپرچونٹی مل رہی ہے جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر ایک نظام قائم کر دیں. اور ہماری جدوجہد تو بہت آگے جا چکی ہے, یعنی ہم آئینی طور پہ کمیٹڈ ہیں ٹو اسلامائزیشن, اللہ کی حکمرانی, لیکن آئین کے اندر بہت تضادات ہیں. ایک طرف اللہ کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم پارٹی نظام کو اجازت دیتے ہیں رائٹ آف ایسوسیشن آرٹیکل 17 کے نیچے, تیسری طرف ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو جو استثناء حاصل ہے, گورنروں کو بھی استثناء حاصل ہے. یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ یہ تضاد, یہ کانٹرڈکشن ہم کو ختم کرنے ہوں گے. اگر ہم نے دیکھ لیا کہ پارلیمنٹری الیکشن اور الیکٹرل پروسیس سے یہ ختم نہیں ہو سکتا, تو پھر دوسرا جس کو میں نرم انقلاب کا نام دیتا ہوں, اس نرم انقلاب کے لیے, یعنی آپ
बाजू में बाजू डाल के सड़कों पे निकलें, बाजार में निकलें, बिलखसूस नौजवान नस्ल अपना हदफ बना ले कि हमने अपने आइन के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन खत्म करवा के और उसके बाद हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे। इकराम चौधरी साहब कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ, विच लॉ? जब 11 अगस्त को कायदे आजम ने, जिसकी स्पीच का बहुत किया जाता है, वो सेकुलर स्पीच थी, तो मैंने कायदे आजम ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कानून की नजर में सब लोग बराबर होंगे। मैंने सवाल उठाया कि कायदे आजम की नजर में क्या एंग्लो सेक्शन लॉ था या इस्लामिक लॉ था? जो इंसान सारी उम्र ये कहता रहा इस्लाम 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 की बात करता रहा, तो उनका मतलब था कि इस्लाम के कानून की नजर में सब लोग बराबर होंगे, उनको हकूक यकसा मुयस्सर होंगे। ये बात थी जो कायदे की थी, जिसको उठा के हमारे सेकुलरिस्ट दोस्त जो हैं वो अजीबोगरीब बातें करते रहते हैं। चुनांचे अब वक्त आ गया है कि हम फैसला करें। दुनिया जो है, ये अल्लामा इकबाल ने इसकी बहुत अच्छी अक्कासी कर दी थी। जो एक बलोच अपने बच्चे को जब उसने ये हिदायत दे रहा था, उनकी नज्म है बलोच बुजुर्ग की अपने बेटे को हिदायत, और उसमें उसे कहा कि दुनिया को है फिर मार के रूहो बदन पेश, मॉरल मटेरियल का क्लैश जो है फिर आ रहा है, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। ये तहजीब के नाम के ऊपर जो जॉर्ज बुश और दूसरे लोग और टोनी ब्लेयर जो उन्होंने खेल खेला है और खेल रहे हैं अभी भी मुस्लिम ममालिक के अंदर, और मुस्लिम ममालिक खड़े हुए हैं ऐसे जैसे बकरे कतार में खड़े होते हैं, एक बकरा ज़िबा होता है, फिर उसके बाद दूसरा ज़िबा होता है, तीसरा ज़िबा होता है, एहतजाज ही नहीं करते। अरब लीग ने उठा के अभी कल ही कह दिया कि ये जायज है जो कुछ कर रहे हैं। गजब खुदा का, ना OIC की मीटिंग बुला रहे हैं, ना आप गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की मीटिंग बना रहे हैं। आप किस किस्म की मिल्लत हैं? आपकी मिल्लत की ताकत को उभारें और फिर देखें कि क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि दुनिया को है फिर मार के रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। और इसमें तवाजन, जो अदम तवाजन पैदा हो गया, अल्लामा इकबाल कहते हैं कैसे ये इसको दुरुस्त किया जाएगा कि अल्लाह को पा मर्दी मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तक दौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। तो ये अदम तवाजन को आपने देख लिया कैसे गुमनाम तालिबान शिकस्त दे रहे हैं एक दुनिया की अजीम तरीन ताकतों को। तारीख में इतनी इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल पावर आज तक पैदा नहीं हुई, इसलिए कि इम्बैलेंस जो है, जो वो जज्बा जहाद से, आप जहाद के जज्बे को बेदार करके, हमने अपना दिफाई जहाद लड़ना है, अपने हकूक के लिए लड़ना है, इंसानियत के लड़ने, अपने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ना। उससे हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं, इस इम्बैलेंस को, जो इम्बैलेंस क्रिएट किया गया। लोग मुझे बहुत ताने आज रोजाना मिलते हैं, कल कोई टेलीफोन पे मुझे बहुत मगलजात बकरा था कि आप उस वक्त रूस को क्यों तोड़ा, आपने अदम तवाजन पैदा कर दिया। तो अदम तवाजन तो ये दो शैतान थे, एक को गिराया, दूसरा गिर रहा है, इंशाल्लाह गिर जाएगा, और अब फिर आप इस्लाम को दाखिल होने का वक्त आएगा। लेकिन इसके लिए जनाब पुरअमन जदोजहद की जरूरत है, और जदोजहद के लिए नौजवान ही कर सकते हैं। हमारे नौजवान जो हैं वो बेदार हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो जरूर अपनी स्ट्रगल को मजबूत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि हम खिलफशार का निशाना बन जाएं, कोई इस रेवोल्यूशन को हाईजैक कर ले। बातें पहले ही हो रही हैं, रेवोल्यूशनरी लीडर पैदा होने शुरू हो गए हैं, बाहर से बैठ के हमें कह रहे हैं कि इनकलाब लाओ, इनकलाब लाओ। वहां से आप ताजे बरतानिया के वफादार हैं, ये हमारे वफादार हैं, पहले इस बात का फैसला हो जाए। तो आप यहां पे रेवोल्यूशन की बातें कर रहे हैं, हमने अल बरादाई को भी देखा वहां पे। इसलिए मगरबी कुव्वतों ने भांप लिया है कि अगर कोई मुल्क इनकलाब के लिए तैयार है, और वो इनकलाब एक ही होगा, वो इस्लामी इनकलाब होगा, उसका नाम है पाकिस्तान। इसलिए अगर नौजवान उभरे और कहीं खुदा ना खास्ता गलत रास्ते पे चले गए तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा हमारे लिए। उसके लिए बहुत अच्छी तजवीज़, जो मेरी तो 20 साल से ये बात चल रही है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स बनाई जाए, गुलदस्ता लीडरशिप। ये रोना रोते रहेंगे आपके लीडर नहीं है कोई, उफक पे हमें कोई लीडर नजर नहीं आ रहा, नेशनल लीडर, सब पॉलिटिकल लीडर्स हैं और इनके मफादात हैं, ये उनके गिर्द घूमते हैं, इनका बस नहीं है। ये अगर आप कहें कि ये सारे करप्ट हैं
تو سمجھ لیجئے کہ یہ مشین ہی ایسی ہے جو کرپٹ لیڈر پیدا کرے گی. یہ آپ کا قومی لیڈر پیدا نہیں کر سکتی، جبکہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ آپ قومی لیڈر پیدا کرتے ہیں. تو چنانچہ ان کے لیے کونسل آف ایلڈر، پھر اس کو بعد میں جب ریفرینڈم کروا کے یا جو بھی طریقہ اختیار ہوتا ہے اس کے بعد جب آپ کرتے ہیں تو ایک نگہبان کونسل بنا دی جائے. پاکستان کا راستہ غلط اسی لیے ہوا کہ پاکستان ایک ادھورا انقلاب ہے، اس کو پورا ہونا باقی رہ گیا، اس لیے کہ کوئی نگہبان، نظریاتی ملک کو ایک نظریاتی کونسل، نگہبان کونسل نہیں ملی. اور وہ نظریاتی کونسل آف اسلامک نظریاتی کونسل نہیں، وہ ایک سیاسی نوعیت کی ہونی چاہیے جس کا اقتدار کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. چنانچہ آج ہم ایک نگران کونسل یا ایلڈرز کونسل یا رہنما کونسل بنائیں، نوجوانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے، آگے بڑھے. وقت آ گیا ہمارا. ٹائم ہیز کم فار دیٹ گرینڈ نوشن ٹو کم ان ٹو ایکشن. دنیا پوری ایک برتر نظریے کی متلاشی ہے اور وہ برتر نظریہ ہمارے پاس ہے، اور جس دن ہم اس کو نافذ کر لیں گے اکنامک فیلڈ میں اسپیشلی، جہاں ٹیکسیشن سسٹم کو ہم اتنا ریفارم کریں گے کہ صرف اللہ کا حصہ نکال کے ریونیو آپ کا پورا ہو جائے گا اور آزاد کر دیں گے معاشرے کو. آپ کو خوشحالی چاہیے، امن لائیے. امن لانے کے لیے ضروری ہے انصاف لائیے. یہ چولی دامن کا ساتھ ہے. خوشحالی امن سے پیدا ہوگی اور امن انصاف سے پیدا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں آزادی سے پیدا ہوں گی. آپ کو آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی، آپ نے کرنی ہے، آپ نہیں چاہیں گے تو بھی آپ کو لڑنی پڑے گی. بہتر یہ ہے کہ آپ مربوط طریقے سے آزادی کی جنگ کو لڑیں، نظام بھی لائیں، خود کو آزاد بھی کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک